حیران ہوں دل کو رہوں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبر، آپ دیکھ رہے ہیں IKNN۔ نوحہ گر ساتھ ہیں، لاشیں بکھری پڑی ہیں اور دھرنا دیے ہوئے ہیں ہزارہ کوئٹہ کے بائی پاس پہ۔ ہزارہ کمیونٹی سے جو ظلم ہوا ہے اس کو 6 دن تقریباً ہو چلے ہیں اور 6 دنوں سے دھرنا جاری ہے۔ اور ہمارے ریاست مدینہ کے جدید والی ہیں، انہوں نے نفقت جانے سے انکار کیا ہے، مطلب اقرار بھی نہیں کیا، انکار بھی نہیں کیا۔ تو دل کہتا ہے کہ نوحہ گر ہی رکھ لے بندہ۔ سارے ملک میں سوگ ہے، نفقت کوئٹہ میں دھرنا ہے، لیکن اس دھرنے کی حمایت میں پورے ملک میں سینکڑوں جگہ پہ، اسلام آباد، کراچی، لاہور، مظفر آباد، یعنی پورے ملک میں دھرنے ہیں۔ اور جو متاثرین ہیں یعنی ہزارہ کمیونٹی کے جن کے گھر کی اولادیں جن کو قتل کیا گیا ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں یا وزیر اعظم کے باس آئیں۔ لیکن وزیر اعظم غالب نے بھی کہا کہ دل کے بہلانے کو، غالب یہ خیال اچھا ہے، دل کے بہلانے کو وزیر اعظم کے پاس بہت سی ٹرکس ہیں نا۔ اگر جلسہ PTM کا ہوتا ہے کامیاب تو دل کے بہلانے کو وہ کتوں کے ساتھ تصویریں شیئر کر دیتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کر دیتے ہیں کہ میں نے دن کیسا گزارا آپ کو۔ اب یہ فخر کی بات ہے بڑے کی، آپ اپوزیشن کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لوگوں سے ملنے کے بجائے، عوام سے ملنے کے بجائے، عوام کو کچھ دینے، ریلیف کا اعلان کرنے کے بجائے، کوئی اسکیم دینے کے بجائے، اپوزیشن کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، عوام کے فلاح و بہبود کا اعلان کرنے کے بجائے آپ اپنے شیرو میرو ان سے جا کے ملتے ہیں۔ اور آج تو جب سارا ملک سوگوار ہے، سارے ملک کے دل رو رہے ہیں، سارے ملک کے شہریوں کے دل رو رہے ہیں، اس سوگوار جو خاندان ہے سوگوار ان کے ساتھ، اور ان سے اپیلیں کر رہے ہیں سب کہ آپ جو مقتول، جو شہید شہداء ہیں ان کی تدفین کر دیں۔ اور لیکن وہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں کوئی ڈھارس، کوئی تسلی، کوئی وعدہ وعید کرنے کے لیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئیں۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب وہ ریاست مدینہ سے وہ خلافت کی، ترکی کی خلافت پہ مبنی جو ارطغرل غازی ڈرامہ ہے، اس کی جو ٹیم آئی ہے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں دل کے بہلانے کو۔ وہ اداکاروں سے ملتے ہیں، اداکاروں سے خیر ملنے میں کوئی ہے تو نہیں، لیکن مطلب کوئی اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن موقع وہ دیکھنا چاہیے۔ تو آج جو وزیر اعظم کی سرگرمیاں رہی ہیں ان پہ ہمارے دوستوں نے بھی مختلف پروگرام کیے ہیں۔ تھوڑا بہت مطلب آکورڈ سا ہے، آکورڈ اس حوالے سے، ایک تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ان کا متاثرین کا مطالبہ ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ایک اجلاس بھی ہوا، اجلاس میں جو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہے انہوں نے صورتحال وہاں کی بیان بھی کیے، لیکن اس اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے جو اس میں مطلب جانے کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک یہ ایشو ہے۔ دوسرا جو وزیر اعظم کے اس فیصلے میں جس میں وہ شکار ہیں، ابہام کا شکار ہیں، وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وزراء آ گئے۔ لاہور میں سے میڈم فردوس عاشق اعوان صاحبہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس نے بس وہ پریس کانفرنس اس میں وہ اس کا ہوتا ہے بس رٹا رٹایا پروگرام، راج کماری نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بلاول نے یہ کر دیا، اپوزیشن نے یہ کر دیا۔ اس پہ تو آپ سیاست نہیں کریں تو اچھی بات ہے۔ اور یہاں سے لیاقت شہبانی بلوچستان میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ، اور وہ اپوزیشن کے جانے پہ جو بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز وہاں پہ پہنچے ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، تو وہ جب پہنچے ہیں تو ان پہ وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ فردوس عاشق بھی ان پہ ناراض ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ جو اپنا بیٹھے ہیں احمد فراز صاحب کے، شبلی فراز صاحب، وہ بھی بہت ناراض ہیں اپوزیشن پہ کہ یار وہ اصل میں یہ وہ مارکس نلنے کے چکر میں نا ان کا یہ مانا ہے کہ ہم تو خیر نہیں جا سکتے،
لیکن یہ اپوزیشن والے کیوں جا رہے ہیں یار؟ وہ اپوزیشن والے تو یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، لیکن دکھ بانٹنا کوئی، اس میں سیاست کہاں سے آ گئی؟ دکھ بانٹنے کے لیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب سے وزیر اعظم کے نہ جانے کے جو اسباب ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو وزیر اعظم، جو چیف ایگزیکٹو آف گورنمنٹ جو ہوتا ہے، وہ ویسے اس کو تو سارے ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب پہلے دن سے پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہیں، اور وہ انہوں نے آج بات ثابت کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اگر کسی کے دکھ میں وہ شریک نہیں ہوتے، یعنی درد نہیں بانٹ سکتے، تو وہ سکھ کیا دیں گے؟ اس کو تھوڑا آپ اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے. وہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، پھر یہ جدید یہ مدینہ والی ریاست، تو جو بندہ دکھ نہیں بانٹ سکتا کسی کا، اور اتنا بڑا، ان کا کیا مطالبہ ہے؟ جو متاثرین ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر یہاں پہ آئے، ہماری بات سنیں، اور پرائم منسٹر جائے ان کو اپیل کرے، وہ دفنا دیں. کہ اس میں کیا مطلب؟ کوئی انہوں نے کوئی سازش نہیں کی، انہوں نے کوئی پلان نہیں کیا. ادھر میں ایک بات بتاؤں، میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں، میرا تعلق ہے اس فیملی سے. ان میں وہ جن، کالا جادو، یہ ٹونا، یہ جو ہوتا ہے انتر منتر، اس پہ یقین رکھتے ہیں. اور میں 100% آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی پوری فیملی کو یہ ممانعت ہے کہ وہ کسی جنازے میں جائیں. اب میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن میں اس فیملی کو پرسنل جانتا ہوں، اور کس جنازے میں کس میں نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن تو یہ جو وزیر اعظم کے حوالے سے جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ان کے موکلین ہیں، ہمارے دوست شاکر سولنگی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کے جو موکل ہیں وہ، یعنی ان کے جو جنات ہیں جو ادھر بندھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہ اجازت نہیں دے رہے. لیکن مسئلہ سیکیورٹی کا ہے، سیکیورٹی تھریٹ کا ہے، وزیر اعظم کو کوئی خوف ہے. اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے تو یار آپ کے پاس اتنی کوئی 40-50 ایجنسیاں ہیں، وہ آپ تھریٹ جو ہے وہ دور کر لیں، کلیئرنس لے لیں، وہاں علاقہ کلیئر کر کے پھر وزیر اعظم کو بھیجیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ پھر وہی لگتا ہے کہ وہ جنازے میں جانا، پھر وہ ہندی میں اب شکن کہتے ہیں نا، وہ ہے جو وہ پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب ویسے گھبرایا، وہ معاملات تو ویسے گڑبڑ ہیں، ویسے جانے والے ہیں، تو اب پھر جو ہے نا وہ، اب میں اس کا نام نہیں لیتا پھر. لیکن جو وزیر اعظم صاحب کے گھر سے یہ بات آئے گی کہ یار یہ ادھر گیا تو یہ معاملات یہ پھر گڑبڑ ہو گئے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس درد میں ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں اور پڑھے لکھے شہری ہیں. تو بڑے دکھ کی بات ہے. ویسے اب اگر وزیر اعظم صاحب نہیں جاتے، وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ نہیں کیا، 2-3 چیزیں اس میں. ایک تو وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وزیر اعظم جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ان کے جو وزیر ہیں وہ ڈیفینسو ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اچانک دورہ کریں گے، اور وزیر اعظم یہاں سے اپیلیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لاش تدفین کر دیں ان کی لاشوں کی. جبکہ دوسرے وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن والے گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں، ان کی سارا غصہ وہ اپوزیشن پہ. تو یہاں سے بیٹھ کر ان کے متاثرین جو ہیں، ان کے جو شہداء جو ہیں جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، ان کے لاشوں پہ یہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے، یہ فون پہ کیمراز کے ذریعے وہ سیاست کر رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب یہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اداکاروں سے، بس وہ دل کو بہلا رہے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ جب ٹینشن بڑی ہوتی ہے نا، ویسے پوزیشن تو ابھی یہی ہے. پوزیشن مثال تو یہ ہے کہ سارے ملک میں دھرنے، اہل تشیع برادری کے پورے ملک میں دھرنے جام کیا، وہ لاش پڑے ہوئے ہیں کوئٹہ میں، سارا ماحول سوگوار ہے، پورا پاکستان سوگوار ہے. اور پھر سیاست جو ہے وہ اس کی یہ پوزیشن ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کی حکومت کے بولٹ جو ہیں، نٹ بولٹ وہ ڈھیلے کر دیے ہیں.
اور انہوں نے جو سر پہ جن کا ہاتھ تھا وزیر اعظم کے، جن پہ تکیہ کو کیے ہوئے تھے وزیر اعظم، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں. تو وزیر اعظم کے دل کو بہلانے کو پھر یہی ارطغرل غازی وغیرہ کے جیسے ڈراموں والے اداکار وہی ملیں گے، پھر ان کے بھلے دل بہلائیں لیکن تھوڑا ان کے دردوں کا مداوا بھی کریں، کیونکہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پوری پبلک کے ہیں، پورے عوام کے ہیں، فقط پی ٹی آئی کے نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.